اس محفل کے آداب سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بنیادی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسی محفل نہیں ہے کہ جس میں تالی پیٹی جاتی، لیکن یہ ایسی محفل بھی نہیں ہے جس میں صرف رویا جاتا ہے۔ جب امام حسین کی تعریف ہوگی، جب امام حسین کے جنگ کی، ان کے تلوار کی، ان کے گھوڑے کی، ذوالجنہ کی، جب ان کے مارکے کا ذکر ہوگا، جب ان کے فضائل، ان کی صفات کا ذکر ہوگا، ظاہر ہے کہ تعریف کا وقت ہے، وہ واہ کا وقت ہے، سبحان اللہ کا وقت ہے، صحیح ہے؟ اس وقت کھل کے داد دیجئے۔ اور جہاں وہ جنگ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں، اپنی بہن سے مل رہے ہیں، بچی سے مل رہے ہیں، وہاں ظاہر مصائب ہیں، تو آہ کیجئے اور دل کھول کر کیجئے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی محفل نہیں ہے جس میں منہ باندھ کے، دب کے، چھپ کے بیٹھنا ہے، صحیح ہے؟ پھر سے میں کہوں گا کہ جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ ایک بات جو انعام صاحب نے کہی، اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا۔ مرثیے کی بہت ایک خاص بات یہ ہے کہ مرثیے میں آپ کو ہمارے رشتے ملتے ہیں جو عام طور پہ غزل میں نہیں ملتے۔ آپ کو چچا، بھائی، بہن، پھپھی، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ آپ کو اس شاعری میں ملیں گے۔ اور جو مرثیہ ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ اتنا کوئی خوبصورت ہے، شاید آپ لوگوں نے نہ پڑھا ہو یا نہ سنا ہو۔ اگر نہیں سنا یا نہ ہی پڑھا تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ اور یہ جو ایک آلہ ہے، آفت کا پرکالہ ہے، اس کو بند کر دیں، گلا گھونٹ دیں، اس کا بھول جائیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے۔ عموماً مرثیہ سلام اور رباعی سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ مرثیہ مکمل کیا جائے، تو آج مرثیے سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت میں تلا تم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، صورت سرو ازل سے ہے سراپا موزوں، صورت سرو ازل سے ہے سراپا موزوں، تباہ ہر ایک کی موزوں قد زیبا موزوں، نثر بے سجا نہیں نظم معلی موزوں، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نا موزوں، تول لے عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، بات منہ سے جو نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے، کیوں نہ ہو بندہ موروثی مولا ہوں میں، کیوں نہ ہو بندہ موروثی مولا ہوں میں، قلزم رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں، جس میں لاکھوں در و مرجاں ہیں وہ دریا ہوں میں، مدح خانے پسر حضرت زہرا ہوں میں، وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں، اپنے رتبے پہ نہ کیوں فخر و مباحات کروں، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو گنجلک نہ ہو تاقید نہ ہو، وہ مرقع ہو کہ دیکھیں جو اسے اہل شعور، ہر ورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور، غل ہو یہ ہے کشش منہ قلم ترہ حور، صاف ہر رنگ سے ہو قدرت سانے کا ظہور، کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے، نقش ارجنگ کو کاواک لکیریں سمجھے، قلم فکر سے کھینچوں جو کبھی کسی بزم کا رنگ،
قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی، سارا ہو متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ ہے کجی عیب ٹیڑھا پن، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس سے جادو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، زیب ہے خالص چہرہ گلرو کے لیے، دانا داں کس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد، بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنواں ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا، دبدبا بھی ہو مصاحب بھی ہو توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو، ماجرا صبح شہادت کا بیاں کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیاں کرتا ہوں، تشنا کاموں کی عبادت کا بیاں کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیاں کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا۔ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہو وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ سحر، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی، بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، فاختہ کہتی تھی شمشاد سے یاہو یاہو، صرف سے آتی تھی قمری کی صدا کو کو کو، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے، آئے سجادہ طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذاں، وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازیں کہ جو ایمان کی تنے پاک کی جاں، ایمان کے تنے پاک کی جاں، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، عرش اعظم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی، وجد کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی، وہ امامیں وہ قبائیں وہ ابائیں ان کی، حوریں لیتی تھیں بسد شوق بلائیں ان کی، ذکر خالق میں لب ان کے جو ہلے جاتے تھے، غنچے فردوس کے شادی سے کھلے جاتے تھے، کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ، زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا، اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے آمادہ سر جاں بازی تھے، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر، زہد میں حضرت سلمہ کے برابر تھا کوئی،
دولت فقر و قناعت میں ابو ذر تھا کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر تھا کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر تھا کوئی، ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شیدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے۔ گو مصیبت میں تلاطم میں تباہی میں رہے، گو مصیبت میں تلاطم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے۔ اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو۔ وہ تخشع وہ تضرع وہ رکوع اور وہ سجود، وہ تذلل وہ دعائیں وہ قیام اور وہ قعود، یاد حق قلب میں سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ درود، یہ دعا خالق اکبر سے کہ اے رب ودود، یوں لٹیں ہم کہ نہ آل اور نہ اولاد رہے، یوں لٹیں ہم کہ نہ آل اور نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے۔ موم فولاد ہو آوازوں میں وہ سوز و گداز، اپنے معبود سے سجدوں میں عجب راز و نیاز، سر تو سجادوں پہ تھے عرش معلیٰ پہ نماز، شیر دل منتخب دہر وحید و ممتاز، چاند شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے، نہ امام ایسا ہوا پھر نہ مصلی ایسے۔ جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسد شوق لگائے ہتھیار، جلمہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہے عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکھت فردوس بری آنے لگی، عرش تک پھرہرے کی، عرش تک اس پھرہرے کی ہوا جانے لگی۔ لہر وہ سبز پھرہرے کی وہ پنجے کی چمک، شرم سے ابر میں چھپ جاتا تھا خورشید فلک، کہتے تھے صلی علی عرش پہ اٹھ اٹھ کے ملک، دنگ تھے سب وہ سما تھا، دنگ تھے سب وہ سما سے تھا سما تاب فلک، کہیے پستی اسے، کہیے پستی اسے جو اوج ہما نے دیکھا، وہ سما پھر نہ کبھی ارض و سما نے دیکھا۔ اس طرح جب علم دل برے زہرا جائے، اس طرح جب علم دل برے زہرا جائے، کس سے پھر مارکائے رزم میں ٹھہرا جائے، سانپ دشمن کی نہ کیوں چھاتی پہ لہرا جائے، لہر میں تاب فلک جس کا پھرہرا جائے، رفع شر کو علم خیر و بشر آیا تھا، سورہ نصر پے فتح و ظفر آیا۔ وہ علمدار کے جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دین نو در نجف، فخر حمزہ سے نمودار کا جعفر کا شرف، کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف۔ وہ علمدار کے جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دین در نجف، فخر حمزہ سے نمودار کا جعفر کا شرف، کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف۔ کس نے پایا تھا جو جاہ و حشم ان کے لیے، کس نے پایا تھا جو تھا جاہ و حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے۔ صرف شرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی، صرف شرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی، اسد اللہ کی تصویر تھے صورت ایسی، شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سولت ایسی، جا کے پانی نہ پیا نہر پہ ہمت ایسی، جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر پیاسوں کی سقائی کی۔ وہ بہشتی نے کیا جس کو وفا کہتے ہیں، وہ بہشتی نے کیا جس کو وفا کہتے ہیں، سب انہیں عاشق شاہ شہداء کہتے ہیں، جو بہادر ہیں وہ شمشیر خدا کہتے ہیں، ان کو قبلہ تو انہیں قبلہ نما کہتے ہیں۔ عشق سردار و علمدار کا افسانہ ہے، وہ چراغ رہے دی ہے تو یہ پروانہ ہے۔ ایک طرف اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب،
روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، جسم میں زور علی طبع میں احسان حسن، ہمتن خلق حسن 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 شان حسن، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک۔ اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، نیمچے کاندھے پہ رکھے ہوئے مانند ہلال، گرچہ بچپن تھا پر رستم کو سمجھتے تھے وہ زال، صف سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ آستینوں کو چڑھائے ہوئے آمادہ جنگ، وہی سارا اسد اللہ کا نقشہ وہی ڈھنگ، سرخ چہرے تھے کہ شیروں کا یہی ہوتا ہے رنگ، ولولہ صف کے الٹنے کا لڑائی کی امنگ، جسم پر تیر چلے نیزہ خونخوار چلے، شوق اس کا تھا کہ جلدی کہیں تلوار چلے۔ سامنے بڑھ کے یکا یک صف کفار آئی، جھوم کر تیرا گھٹا تاروں پہ ایک بار آئی، روز روشن کے چھپانے کو شب تار آئی، تشنہ کاموں کی طرف تیروں کی بوچھار آئی، ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شہداء نے دیکھا، اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے دیکھا۔ عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو، عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو، تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو، مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو، مصلحت ہو تو رضا دیجئے غمخاروں کو، روسیاہوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ شاہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور، کبھی منظور نہ تھی جنگ پہ اب ہوں مجبور، خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور، ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے۔ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی، واہری حرب خوشا ضرب زہے جاں بازی، اڑ گئے ہاتھ بڑھا جو پائے دست اندازی، لوٹتے رن میں سر و جسم نظر آتے تھے، ایک حملے میں قدم فوج کے اٹھ جاتے تھے۔ جس پہ غصے میں گئے سید پہ شہباز گرا، جس پہ غصے میں گئے سید پہ شہباز گرا، یہ کما کٹ کے گری وہ قدر انداز گرا، جب گرا خاک پہ گھوڑے سے تو ممتاز گرا، نہ اٹھا پھر کبھی جو تفرقہ پرداز گرا، ہاتھ منہ کٹ گئے سر اڑ گئے جی چھوٹ گئے، مورچے ہو گئے پامال پرے ٹوٹ گئے۔ بعد غیروں کے عزیزوں نے کیا عزم نبرد، سر کو نیوڑا کے بھرا سبت نبی نے دم سرد، ہوک اٹھتی تھی کبھی سینے میں دل میں کبھی درد، سرخ ہوتا تھا کبھی چاند سا چہرہ کبھی زرد، کوئی گل رو تو کوئی سرو سہی بالا تھا، وہ بچھڑنے لگے گودی میں جنہیں پالا تھا۔ زلفوں والا تھا کوئی کوئی مرادوں والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا، چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا، نوجواں کون سا خوش رو و خوش انداز نہ تھا، کتنے ایسے تھے کہ سبزہ ابھی آغاز نہ تھا۔ ہاتھ وہ بچوں کے اور چھوٹی سی وہ تلواریں، موم کر دیتی تھی فولاد کو جن کی دھاریں، آب ہو شیر کا زہرا وہ اگر للکاریں، بجلیاں کوند رہی تھیں کسے نیزے ماریں، کس بشاشت سے ہزاروں پہ دلیر آتے ہیں، بچے آتے ہیں کہ بپھرے ہوئے شیر آتے ہیں۔ یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، مورچے سب تہو بالا تھے صفیں سب پامال، سرخ رو خلق سے اٹھتے اسد اللہ کے لال، کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔
قاسم و اکبر و عباس کا اللہ رے جہاد، غل ہر ایک ضرب پہ تھا اب ہوئی دنیا برباد، علماء کا تھا کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی و حرب کی داد، گو وہ دنیا میں نہیں عرش مقام ان کا ہے، گو وہ دنیا میں نہیں عرش مقام ان کا ہے، آج تلک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے۔ دوپہر میں وہ چمن باد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی بازو ٹوٹا، پھر نہ یاور نہ وہ جاں باز نہ وہ شیدا تھے، ظہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے، ساتھ جو کے بہادر تھے وطن سے آئے، سامنے سوتے تھے ریتی پہ سنانے کھائے، دھوپ میں پیاس سے مثلے گل تر مرجھائے، مر گئے پر نہ غریبوں نے کفن تک پائے، دھوپ پڑتی تھی یہ دن چرخ نے دکھلایا تھا، نہ تو چادر تھی کسی لاش پہ نہ سایہ تھا، اس گھڑی شاہ پہ تاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھیں لہو رونے سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال، کبھی بڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے، بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کہ اب آپ آئیں، بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کہ اب آپ آئیں، جوہر تیغ شہنشاہ نجف دکھلائیں، مرنے والے نہیں جیتے جو سنانے کھائیں، کاٹ لیں آپ کا سر تن سے تو فرصت پائیں، پسر سعد سے وعدہ ہے صلہ لینے کا، حکم ہے خیمہ اقدس کو جلا دینے کا۔ شہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو حاضر ہوں میں، نہ تو لڑنے میں نہ مر جانے میں قاصر ہوں میں، فوج بھی اب نہیں بے یاور و ناصر ہوں میں، شہر و صحرا بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں، لوٹ لو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے، کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے۔ کئی سیدانیاں خیمے میں ہیں پردے والی، جن کا رتبہ ہے زمانے میں ہر ایک پر حالی، اب نہ وارث ہے کوئی سر پہ نہ کوئی والی، ان کو دیجو کوئی رہ جائے جو خیمہ خالی، یہ نبی زادیاں بے پردہ نہ ہوویں جس میں، ایک گوشہ ہو کے سب بیٹھ کے روویں جس میں۔ شیخ کی ان باتوں کا آدھا نے دیا جو کہ جواب، گر لکھوں اس کو تو ہو جائے جگر سنگ کا آب، قلب تھرا گیا ہرگز نہ رہی ضبط کی تاب، دیکھ کر رہ گئے گردوں کو شہ عرش جناب، اشک خالی اسے کرتے ہیں جو دل بھر آئے، اشک خالی اسے کرتے ہیں جو دل بھر آئے، آپ رونے کے لیے خیمے کے در پر آئے، تھم کے چلائے کہ اے زینب و ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھرایا ہے حسین مظلوم، اب میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر شوم، ہاں جگا دو اسے غش ہو جو سکینہ مغموم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، کہہ دو عابد سے کہ مرنے کو پدر جاتا ہے۔ یہ صدا سن کے حرم خیمے سے مضطر دوڑے، شہ کی آواز پہ سب بے کس و بے پر دوڑے، گر پڑی سر سے ردائیں تو کھلے سر دوڑے، بچے روتے ہوئے ماؤں کے برابر دوڑے، رو کے چلائی سکینہ شہ والا آؤ، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں دیر سے بابا آؤ، آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہیں گلے تک میرے آنسو جاری، آج یہ کیا ہے کہ بھولے میری خاطرداری، ہاتھ پھیلا کے کہو آپ میری بیٹی پیاری، منہ چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرماؤ تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم۔ دیکھ کر پردے سے کہنے لگی یہ زینب زار، ابن زہرا تیری مظلومی و غربت کے نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار، شہر نے فرمایا بہن مر گئے سب مونس و یار، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے رو آئے ہیں، علی اکبر سے جگر بند کو کھو آئے ہیں، منہ دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زینب، گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو مہلت زینب، کھینچ لائی ہے سکینہ کی محبت زینب، بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں صورت زینب، نہ تو سر کھولو نہ منہ پیٹو نہ فریاد کرو، بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو،
صبر سے خوش ہے خدا ہے میری غمخوار بہن، سہل ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے دشوار بہن، اپنی ماں کا ہے طریقہ تمہیں درکار بہن، پھر میں کہتا ہوں سکینہ سے خبردار بہن، ناز پرور ہے میرے بعد علم اس پہ نہ ہو، بندے کانوں سے اتارو کہ ستم اس پہ نہ ہو۔ کہیو عابد سے یہ پیغام میرا بعد سلام، غشت تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام، قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو اے گل اندام، کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام، ناؤ منجدار میں ہے شور تلا تم جانو، ناؤ منجدار میں ہے شور تلا تم جانو، نہ خدا جاتا ہے گھر جانے اب اور تم جانو۔ کہہ کے یہ باغ پھرائی طرف لشکر شام، پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام، رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، روب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زبادانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خانی میں۔ تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں، اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا بیٹا ہوں جو ہے فاتح باب خیبر، اس کا فرزند ہوں کی جس نے مہم بدر کی سر، اس کا دلبر ہوں میں دی جس کو نبی نے دختر، صاحب تخت ہوئے تیغ ملی تاج ملا، دوش احمد پہ جنہیں رتبہ معراج ملا۔ وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز غدیر، وہ علی جس کی رسولوں سے فزوں تر ہے توقیر، وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی، وہ علی گھر میں خدا کے ہے ولادت جس کی۔ بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ، بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ، قتل کیوں کرتے ہو تم کون سا میرا ہے گناہ، اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ نہ لشکر نہ سپاہ،